السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے، ملک آسام پر ایک نیک دل بادشاہ خسرو حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شہزادہ فہد تھا۔ شہزادہ فہد بے حد خوبصورت، بہادر اور نیک دل شہزادہ تھا۔ اس نے بچپن ہی سے فنون سپہ گیری میں بے پناہ مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ شہزادہ فہد بہادر اور نیک دل ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ذہین بھی تھا۔ وہ اکثر درباری معاملات میں بادشاہ کا ہاتھ بٹاتا تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف بادشاہ سلامت بلکہ تمام درباری بھی اس سے بے حد خوش رہتے تھے۔ شہزادہ فہد کو نہ شکار کا شوق تھا اور نہ ہی سیر و سیاحت کا۔ وہ زیادہ تر محل میں ہی رہتا تھا۔ اسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ درباری کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں آ جاتا اور ہر وقت کتابیں پڑھتا رہتا۔ اب بھی وہ اپنے شاہی کمرے میں ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ ایک محافظ محل کے اندر داخل ہوا۔ اس نے جھک کر شہزادہ فہد کو سلام کیا اور پھر سر جھکا کر مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ کیوں آئے ہو؟ شہزادہ فہد نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اس سے پوچھا۔ شہزادہ حضور، ایک خوبصورت لڑکی آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ خوبصورت نوجوان لڑکی؟ کون ہے وہ اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس نے اپنا نام نہیں بتایا شہزادہ صاحب۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ آپ کتابیں پڑھنے میں مصروف ہیں، مگر وہ ضد کرنے لگی کہ اس کا آپ سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بھجوا دو اسے۔ شہزادے نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا تو محافظ سر جھکا کر سلام کرتا ہوا چلا گیا۔ کون ہو سکتی ہے یہ لڑکی؟ محافظ کے جانے کے بعد شہزادہ کتاب بند کر کے میز پر رکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں سوچنے لگا۔ اسی لمحے دروازے پر پڑا ہوا ریشمی پردہ ہٹا اور کمرے میں ایک نہایت خوبصورت نوجوان لڑکی داخل ہوئی۔ لڑکی نے سادہ سے لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بے حد حسین دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ کسی ملک کی شہزادی ہو۔ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر شہزادہ فہد بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھنے لگا۔ بلا شبہ اس نے پہلے اس قدر حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ شہزادے حضور کا اقبال بلند ہو۔ لڑکی نے جھک کر شہزادے کو نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم؟ شہزادے نے اس کے خوبصورت چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر کھوئے کھوئے سے انداز میں پوچھا۔ میرا نام مہرین ہے شہزادہ حضور۔ مہرین؟ بہت خوبصورت نام ہے، آؤ بیٹھو۔ شہزادے نے اس کے نام کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو وہ لڑکی جس نے اپنا نام مہرین بتایا تھا شکریہ ادا کر کے سامنے رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہزادہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا اور غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ اب بتاؤ، تم مجھ سے ملاقات کیوں کرنا چاہتی تھی؟ شہزادہ حضور، میں ملک سلاکیہ کی رہنے والی ہوں اور میں ایک تاجر کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ کپڑوں کا تاجر ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کر کپڑا بیچتا ہے۔ اس بار میرے والد نے آپ کے ملک میں کپڑا لے جا کر بیچنے کا فیصلہ کیا تھا، چنانچہ انہوں نے کاروان تیار کرایا تو میں نے بھی اپنے باپ سے ضد کی کہ میں بھی ان کے ساتھ ملک آسام چلوں گی، جس پر میرے باپ نے رضامندی ظاہر کر دی۔ پھر کاروان روانہ ہوا۔ سلاکیہ سے ملک آسام کا فاصلہ 10 دن اور 10 راتوں کا سفر تھا۔ ابھی ہم نے آدھا ہی سفر طے کیا تھا اور ہم ایک بڑے میدانی علاقے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ہم پر سیاہ فام انسانوں کے ایک بہت بڑے گروہ نے حملہ کر دیا۔ ان سیاہ فام انسانوں نے ہمارے بہت سے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور مجھے اور میرے باپ کے ساتھ سب لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ وہ ہمیں میدانی علاقے سے دور ایک پہاڑی علاقے میں لے گئے اور انہوں نے ہم سب کو ایک پہاڑی غار میں قید کر دیا۔ پھر ان سیاہ فام انسانوں نے مجھے غار سے نکالا اور اس غار سے دور ایک بڑے پہاڑ کے پاس لے گئے جہاں ایک بڑا اور قدرتی غار تھا۔ سیاہ فام جب مجھے اس غار کے دہانے پر لے گئے تو میں وہاں ایک خوفناک دیو کو دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ اس کا سر گنجا تھا، اس کے سر پر 2 موٹے موٹے سینگ بھی تھے اور اس کے کانوں میں سونے کی بڑی بڑی بالیاں تھیں۔ وہ دیو غار کے سرے پر ایک بڑی سی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا۔ سیاہ فام انسانوں نے مجھے اس خوفناک دیو کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اس خوفناک دیو کو دیکھ کر میری گھگی بند گئی۔ جس جگہ وہ خوفناک دیو بیٹھا ہوا تھا اس کے عقب میں دیوار میں ایک بہت بڑا سوراخ نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس دیو نے
उस सुराख की तरफ देखकर किसी को आवाज दी तो अचानक उस सुराख में से एक खूबसूरत औरत का सर निकल आया। जब वो औरत और बाहर आई तो उसे देखकर मेरे रूंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस औरत का सर गर्दन तक तो इंसानी था, मगर गर्दन के नीचे इसका सारा जिस्म नागों जैसा था। थोड़ी ही देर में वो नागन औरत सुराख से निकलकर बाहर आ गई और इस खौफनाक देव के करीब आकर बैठ गई। इन दोनों की मुझ पर नजरें जमी हुई थी और मुझे खौफ से ठंडा पसीना आ रहा था। नागुन्नुमा औरत चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर इसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, डरो नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं और ना ही वहां मुझे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए लाया गया। मैं नागन रानी हूं और ये दो को काफ का देव सागान है। फिर नागन रानी ने मुझे बताते हुए कहा, वो सागान देव की बीवी है। इसने गलती से कोकाफ के शुमाली जंगलों में एक ऐसा फल खा लिया था जो नाग फल कहलाता है। वो फल नागों का मुकद्दस फल समझा जाता है। उस फल के खाते ही मेरा निचला जिस्म नागों जैसा बन गया था, जिसकी वजह से मैं अब नाग रानी बनी हुई हूँ। फिर सागान देव ने मुझसे कहा कि मेरी बीवी की जिंदगी खतरे में है। उसने चूंकि नागों का मुकद्दस फल खा लिया है और ये नागन रानी बन चुकी है, इसलिए कुछ अरसे बाद इसका सर भी नागों जैसा बन जाएगा। फिर पाताल से नागराजा आएगा और इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा। वो उससे जबरदस्ती शादी कर लेगा और फिर नागन रानी को हमेशा उसके साथ पाताल में रहना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहता। वो अपनी बीवी को दोबारा असली हालत में लाना चाहता है और इसकी बीवी असली हालत में इसी सूरत में वापस आ सकती है कि उसे एक इंसानी दिल खाने को दिया जाए। वो इंसानी दिल ऐसे इंसान का होना चाहिए जिसकी उम्र 20 साल हो और उसके जिस्म पर किसी तिल या जख्म का कोई निशान ना हो। जैसे ही नागन रानी उस इंसान का दिल निकाल कर खाएगी तो वो उसी लम्हे असली हालत में वापस आ जाएगी। सागान देव बोला कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसके जिस्म पर कोई निशान नहीं। सागान देव ने मुझसे कहा, वो इस इंसान का इंतजार कर रहा है, मगर वो इस तरफ आने का नाम ही नहीं लेता। इसने जादुई सिपाहियों को भेजकर हमारे कारवान को इसलिए पकड़ा है ताकि वो उन्हें यरकमाल बनाकर रख सकें। फिर सागान देव ने मुझसे कहा, अगर मुझे अपने बाप और उन लोगों की जिंदगी चाहिए तो उसके लिए मुझे उस इंसान को किसी तरह बिला फिसलाकर उसके पास लाना होगा। मैं जैसे ही उस इंसान जिसका दिल निकाल कर नागन रानी खाना चाहती है लेकर उसके पास जाऊंगी तो वो मेरे बाप और कारवान के सब लोगों को छोड़ देंगे। अगर मैंने इनकार किया या उनका काम ना किया तो वो सबको हलाक कर देंगे। ये सब कुछ बताकर खूबसूरत महरीन खामोश हो गई। कौन है वो इंसान जिसका दिल निकाल कर नागर रानी खाना चाहती है? सारी बात सुनकर शहजादे ने परेशानी और गुस्से से पूछा। शहजादा हुजूर, महरीन ने हकलाते हुए अंदाज में कहा, जैसे वो इस इंसान का नाम लेते हुए हिचकिचा रही हो। बताओ वो कौन है? शहजादे ने दोबारा पूछा। लड़की का रंग जर्द हो गया और उसकी जिस्म में हल्की सी लर्जिश हो रही थी। शहजादा हुजूर, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं? महरीन ने उसी अंदाज में कहा। तुम्हें अमान दी जाती है, बताओ, जल्दी से बताओ। वो इंसान कोई और नहीं, वो आप हैं शहजादा हुजूर। आप ही वो इंसान हैं जिनके जिस्म पर एक मामूली सा निशान भी नहीं। महरीन ने कांपते हुए लहजे में कहा। तो शहजादा गुस्से से उछलकर खड़ा हो गया। क्या कहा? वो इंसान मैं हूं जिसका दिल निकाल कर नागन रानी खाना चाहती है? जी हुजूर, सागान देव ने ही मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं किसी बहाने से आपको उस इलाके में ले जाऊं, मगर मैंने आपसे सब कुछ छुपाना मुनासिब नहीं समझा और ना मैं आपको धोखे से अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। शहजादा चंद लम्हे महरीन की तरफ गुस्सीली नजरों से देखता रहा, फिर उसका गुस्सा ठंडा पड़ता चला गया। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा तो वो तुम्हारे बाप और कारमान के लोगों को जिंदा छोड़ देंगे? शहजादे ने चंद लम्हे सोचने के बाद महरीन से नरम लहजे में बात करते हुए पूछा। उन्होंने ऐसा ही कहा था शहजादा हुजूर। शहजादा फैज सोचने लगा। वो सिपा सालार को बुलाकर उस देव और उस नागन रानी को हलाक कराने के लिए फौजी दस्ते को भेज दे, मगर फिर उसे ख्याल आया कि ऐसी सूरत में सागान देव महरीन के बाप और कारवान के लोगों को भी हलाक कर सकता है। फिर इसने खुद वहां जाने का फैसला कर लिया। वो रहमदिल और नेक नौजवान था। वो सोच रहा था
اگر اس کی وجہ سے اتنے انسانوں کی جان بچ سکتی ہے تو وہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ شہزادے نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا تو مہرین چونک کر شہزادے کو دیکھنے لگی، جیسے اسے یقین نہ ہو رہا ہو کہ وہ اس کے ساتھ آسانی سے چلنے کے لیے رضامند ہو جائے گا۔ شہزادہ حضور، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساگان دیو اور اس کی بیوی ناگن رانی آپ کی جان کے دشمن ہیں، اور پھر بھی آپ؟ مہرین سے رہا نہ گیا تو اس نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا، میری ایک زندگی سے ان لوگوں کی زندگیاں کتنی قیمتی ہیں جو ان ظالم لوگوں کے قبضے میں ہیں۔ اگر میری ایک جان جانے سے اتنے لوگوں کی جان بچ سکتی ہے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مہرین چند لمحے آنکھیں پھاڑے شہزادے کو دیکھتی رہی، پھر وہ اٹھی اور شہزادہ فہد کے قدموں میں گر کر رونے لگی۔ آپ عظیم شہزادے ہیں، مہرین نے روتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، کیا کر رہی ہو؟ اٹھو جلدی، شہزادے نے بوکھلاتے ہوئے کہا تو مہرین اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مگر وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ رو مت اچھی لڑکی، لڑکیاں اس طرح روتے ہوئے اچھی نہیں لگتیں۔ مگر شہزادہ حضور، مہرین نے کچھ کہنا چاہا۔ گھبراؤ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ اس جگہ ضرور جاؤں گا۔ میں ان دونوں کو ہلاک کر دوں گا اور ان کی قید سے تمہارے باپ اور کاروان کے لوگوں کو بھی چھڑا لاؤں گا۔ شہزادے نے امرین کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے شہزادہ حضور؟ مہرین نے جلدی سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، تم آؤ میرے ساتھ، ہم ابھی چلیں گے۔ ساگان دیو اور اس کی بیوی ناگن رانی کو میں تمہارے سامنے ہلاک کروں گا۔ پھر شہزادہ فہد نے تالی بجا کر ایک خادم کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ 2 تیز رفتار گھوڑے تیار کرائے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ دونوں استبل میں آ گئے۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ شاہی محل سے نکلے اور اس طرف روانہ ہو گئے جہاں ساگان دیو اور ناگن رانی موجود تھی۔ سرحدی علاقے سے نکلتے ہی شہزادے نے گھوڑے کو مشرق کی سمت دوڑانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر مہرین تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے شہزادے کے قریب آئی اور بولی، یہ آپ کہاں جا رہے ہیں شہزادہ حضور؟ ہمیں شمال کی سمت جانا ہے، مہرین نے بلند آواز میں کہا، کیونکہ گھوڑوں کے سرپٹ بھاگنے کی وجہ سے کان پر یہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہاں سے چند میل کے فاصلے پر ایک جنگل ہے، وہاں میرے ایک عزیز رہتے ہیں، میں ان سے مل لوں، پھر ہم فوراً چلیں گے۔ لیکن شہزادہ حضور، اس طرح تو ہمیں خاصی دیر ہو جائے گی، مہرین نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں امرین، میں وہاں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ مسلسل 1 پیر سفر کرنے کے بعد وہ ایک جنگل کے قریب پہنچ گئے۔ شہزادے نے کچھ سوچ کر جنگل سے باہر گھوڑا روکا اور اس کی باگیں مہرین کو تھما دیں اور بولا، تم یہیں رکو، میں بس ابھی آ رہا ہوں۔ لیکن شہزادہ حضور، مہرین نے پریشانی سے کچھ کہنا چاہا۔ کہا نا میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا، شہزادے نے کہا، اور پھر وہ جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ مہرین اس وقت تک شہزادے کو دیکھتی رہی جب تک شہزادہ درختوں کے جھنڈ میں غائب نہ ہو گیا۔ اس جنگل میں شہزادے کا کون سا عزیز رہتا ہے جس سے ملنے یہ یہاں چلے آئے؟ مہرین نے شہزادہ فہد کے جانے کے بعد برا سا منہ بناتے ہوئے خود سے کہا اور گھوڑے سے اتر کر شہزادے کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ شہزادہ فہد کو اس لڑکی پر شک سا ہو رہا تھا۔ مہرین نامی لڑکی نے اسے جو باتیں بتائی تھیں انہیں تو شہزادہ فہد نے سچ مان لیا تھا، مگر اس نے اس لڑکی میں ایک عجیب سی بات محسوس کی تھی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ وہ لڑکی پلکیں نہیں جھپکا رہی تھی۔ اس نے جتنی دیر شہزادہ فہد سے باتیں کی، شہزادے نے اسے ایک بار بھی پلکیں جھپکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شہزادے نے سن رکھا تھا کہ 2 مخلوقیں ایسی ہیں جو آنکھ نہیں جھپکاتی، ایک ناگ اور دوسرے جنات۔ اس کے علاوہ شہزادہ فہد نے جب اس کے ساتھ جانے کی حامی بھری تھی تو اس کی آنکھوں میں تیز اور غیر معمولی سی چمک آ گئی تھی جو شاید خوشی کی چمک تھی، مگر نہ جانے کیوں شہزادہ فہد کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ وہ لڑکی نہیں جو ظاہر کر رہی ہے۔ جس جنگل میں وہ آیا تھا وہاں ایک نیک بزرگ رہتے تھے جنہوں نے جنگل میں انسانی آبادی اور شور شرابے سے الگ تھلگ اپنی جھونپڑی بنا رکھی تھی اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے تھے۔ شہزادہ ان بزرگ کی بے پناہ عزت کرتا تھا اور انہیں اپنا مرشد بھی مانتا تھا۔ اسے اچانک ان کا خیال آ گیا۔ مہرین کے ساتھ جاتے ہوئے وہ اس طرف آ گیا تھا تاکہ ان کی دعائیں لے سکے۔
درختوں کے جھنڈ میں گھاس پھوس کی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ بزرگ جھونپڑی میں ہی موجود تھے۔ شہزادے نے اسے سلام کیا تو انہوں نے بڑی محبت سے اس کے سلام کا جواب دیا اور شہزادہ ان کے پاس بچھی ہوئی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ اچھا ہوا بیٹا تم آ گئے، اگر تم یہاں نہ آتے تو تم ایک بڑی مصیبت میں پھنس جاتے۔ مصیبت؟ میں سمجھا نہیں بزرگ محترم۔ شہزادے نے چونک کر پوچھا۔ تم جس لڑکی کے ساتھ آئے ہو وہ آدم زاد نہیں بیٹا، وہ ناگن ہے، ناگن رانی، بزرگ نے کہا۔ ناگن رانی؟ او، مگر اس نے تو کہا تھا۔ شہزادے نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں اس نے تم سے کیا کہا تھا۔ اس نے تم سے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل جھوٹ تھا بیٹا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ہی ناگن رانی ہے۔ وہ تمہیں دھوکے سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے اس کے شوہر نے جو ناگ راجا ہے 100 سال بعد روپ بدلنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی۔ وہ دن بھر مختلف روپ بدلتا رہتا تھا۔ ناگن رانی بھی چونکہ 100 سال زندہ رہنے کی مدت پوری کر چکی تھی اس لیے وہ ہر طرح کا روپ بدل لیتی ہے۔ یہ دونوں دیو اور پری کا روپ بدل کر پرستان چلے گئے تھے، جہاں انہوں نے ایک باغ میں جا کر دیوں اور پریوں کے ایک مقدس درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ اس پھل کی خاصیت یہ تھی اسے کھانے کے بعد جو بھی خواہش کی جاتی وہ پوری ہو جاتی تھی۔ ناگ راجا نے پھل کھا کر یوں ہی کہہ دیا تھا کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح ایک طاقتور دیو بنا رہے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل چکے تھے، اس لیے اس کی خواہش پوری ہو گئی اور وہ دیو کا دو ہی بنا رہ گیا۔ اس بات کا پتہ اسے واپس آنے پر چلا تھا۔ جب ناگ راجا نے دوبارہ ناگ اور کوئی دوسرا روپ بدلنا چاہا مگر وہ روپ نہ بدل سکا۔ ناگ رانی نے بھی پھل کھایا تھا مگر اس نے اس وقت چونکہ کچھ نہیں کہا اس لیے اس پر پھل کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بہرحال روپ بدلنے کی صلاحیت کھو کر ناگ راجا پریشان ہو گیا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ تو ناگن رانی نے ناگ دنیا میں جا کر ایک بوڑھے اور عقل مند ناگ سے رابطہ کیا اور اسے ساری حقیقت بتا دی۔ ناگ رانی کے پوچھنے پر بوڑھے ناگ نے اسے بتایا کہ اگر ناگ راجا روپ بدلنے کی صلاحیت دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک ایسے انسان کو ہلاک کر کے اس کا دل نکال کر کھانا ہوگا جس کا جسم بالکل صاف ہو، یعنی اس کے جسم پر تل نہ ہو اور زخم کا کوئی نشان نہ ہو۔ چونکہ ہر انسان کے جسم پر کہیں نہ کہیں تل ہوتے ہیں یا زخموں کے نشان بن جاتے ہیں، اس لیے ایسے انسان کو تلاش کرنا جس کے جسم پر کوئی معمولی سا نشان بھی نہ ہو بڑا مشکل تھا۔ لیکن ناگ رانی نے اپنی صلاحیتوں سے آخرکار ایسا نوجوان تلاش کر لیا جس کے جسم پر واقعی کوئی نشان نہیں تھا، اور وہ بیٹا تم ہو۔ اس لیے ناگ رانی خود روپ بدل کر تمہارے پاس آئی تھی۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ اس جگہ لے جا رہی تھی جہاں ناگ راجا دیو بنا بیٹھا ہے۔ ناگ رانی تمہیں ایک سرسبز علاقے میں لے جائے گی جہاں ایک بہت بڑا درخت ہے جو ان ناگوں کے لیے مقدس درخت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناگ رانی کو اس درخت کے ساتھ ناگن کے روپ میں آ کر لپٹنا پڑے گا۔ اس کا جسم تو ناگ کا رہے گا مگر اس کا اوپر والا دھڑ انسانوں جیسا ہی رہے گا۔ وہ دھوکے سے تمہاری گردن پکڑنے کی کوشش کرے گی۔ ناگ کے روپ میں اس کے ہاتھوں میں اس قدر طاقت ہوگی کہ تم کسی بھی طرح سے اسے اپنی گردن نہ چھڑا سکو گے۔ پھر وہاں ناگ راجا جو دیو بنا بیٹھا ہوا ہے وہ آ جائے گا اور وہ آتے ہی تمہیں ہلاک کرے گا اور تمہارا دل نکال کر کھا جائے گا۔ اس طرح اسے روپ بدلنے کی صلاحیت فوراً واپس مل جائے گی۔ اگر اس نے کسی طریقے سے تمہیں ہلاک کر کے تمہارا دل نکال کر کھانا چاہا تو روپ بدلنے کی صلاحیت اسے واپس تو مل جائے گی مگر اس میں کافی وقت لگے گا۔ یہ خاص طریقہ بھی ناگن رانی کو بوڑھے ناگ نے ہی بتایا تھا۔ یہ سب بتا کر بزرگ خاموش ہو گئے۔ تو اس لڑکی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں ابھی اور اسی وقت جا کر اسے ہلاک کرتا ہوں۔ نہیں بیٹا، ابھی تم اسے ہلاک نہ کرو، تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، تمہارے پاس خنجر ہے، وہ مجھے دے دو، میں اس پر دم کر دیتا ہوں۔ جب ناگرا نے اپنے مقدس درخت سے لپٹ کر آدھی ناگن کا روپ دھار لے تو تم اس خنجر کو اس کے بلوں میں اس انداز سے مارنا کہ اس کے 4 ٹکڑے ہو جائیں۔ اس طرح ناگن رانی فوراً ہلاک ہو جائے گی۔ ناگ راجا جو دور سے تمہیں دیکھ رہا ہوگا ناگن رانی کو ہلاک ہوتے دیکھ کر غضبناک ہو جائے گا اور تمہیں ہلاک کرنے کے لیے دوڑا چلا آئے گا۔ تم یہی خنجر اس کی دائیں آنکھ میں مار دینا۔
جیسے ہی خنجر اس کی دائیں آنکھ میں لگے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ بزرگ نے کہا تو شہزادے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے پٹکے میں اڑیسا ہوا خنجر نکال کر بزرگ کو دے دیا۔ بزرگ نے خنجر پر دم کر کے اسے واپس دے دیا۔ شہزادے نے ان سے خنجر لے کر پٹکے میں اڑیس لیا۔ پھر شہزادے نے بزرگ سے اجازت لی اور ان کی دعائیں لیتا ہوا اس طرف چل پڑا جہاں ناگن رانی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر شہزادے کو غصہ تو بہت آیا، مگر چونکہ اسے بزرگ کی ہدایت پر عمل کرنا تھا اس لیے وہ خاموش رہا۔ اس نے ناگن رانی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کی اصلیت جان چکا ہے۔ ناگن رانی اسے واپس آتا دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہوں نے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ ناگن رانی شہزادے کو ایک سرسبز علاقے میں لے آئی۔ اس علاقے میں ایک تناور درخت تھا، جبکہ زمین پر ہر طرف گھاس اور پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس باغ نما جگہ پر صرف ایک ہی درخت تھا، باقی درخت دور اور باغ کے دوسرے کنارے پر تھے۔ ناگن رانی کے کہنے پر شہزادہ فہد نے باغ سے کافی فاصلے پر اپنا گھوڑا روک لیا۔ ناگن رانی بھی گھوڑے سے اتر آئی۔ انہوں نے گھوڑے وہیں چھوڑے اور پیدل باغ میں بڑھتے ہوئے اس اکلوتے درخت کے پاس آ گئے۔ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ کہاں ہے وہ ناگن رانی اور اس کا شوہر؟ یہ تلسماتی باغ ہے شہزادہ صاحب، آپ اس درخت کی طرف کمر کر کے کھڑے ہو جائیں اور آنکھیں بند کر لیں، پھر جب میں آواز دوں تو اپنی آنکھیں کھول لیں۔ جیسے ہی آپ آنکھیں کھولیں گے آپ کو یہاں کا ماحول بدلا ہوا نظر آئے گا۔ ہم اس باغ کے بجائے ایسی جگہ پر ہوں گے جہاں پہاڑیاں ہوں گی، جن میں ایک پہاڑی غار میں میرا باپ اور کاروان کے لوگ بند ہیں، اور دوسرے پہاڑی غار میں ساگان دیو اور اس کی بیوی ناگن رانی ہے۔ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ رہنا، ایسا نہ ہو ساگان دیو یا ناگن رانی تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ آپ گھبرائیں نہیں شہزادہ صاحب، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ شہزادے نے درخت کی طرف پشت کی اور آنکھیں بند کر لیں، اور شہزادے نے دائیں ہاتھ سے پٹکے میں اڑیسے ہوئے خنجر کے دستے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی کان ناگن رانی کی آہٹوں پر لگے ہوئے تھے۔ بزرگ نے شہزادے کو یہ تسلی بھی دی تھی کہ ناگن رانی جیسے ہی روپ بدلے گی وہ اس کے کان میں اسے آواز دے کر بتا دیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد لڑکی نے ایک ناگن کا روپ دھار لیا۔ اس کا نچلا جسم رنگ برنگے دھبوں والے ناگ کا بن گیا تھا، جبکہ اس کے اوپر والا حصہ انسانوں کی طرح تھا۔ اس نے اپنے جسم کو درخت سے لپیٹا، پھر اس نے دونوں ہاتھ شہزادے کی طرف بڑھا دیے جیسے وہ شہزادے کی گردن دبوچنا چاہتی ہو۔ اسی لمحے دور ایک انتہائی بد شکل اور بڑے چہرے والے دیو کا چہرہ نمودار ہوا، جس کے سر پر دو موٹے موٹے سینگ تھے اور اس کے کانوں میں سونے کی بڑی بڑی بالیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ وہ انتہائی جوش اور مسرت بھرے انداز میں ناگن رانی اور آنکھ بند کیے ہوئے شہزادے کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ناگن رانی نے شہزادے فہد کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھائے، اسی لمحے شہزادے فہد کو اپنے کان میں بزرگ کی آواز سنائی دی، جلدی کرو بیٹا ورنہ وہ تمہاری گردن دبوچ لے گی۔ اس کی آواز سن کر شہزادے فہد نے تیزی سے پٹکے سے خنجر کھینچا اور بائیں طرف پلٹا۔ ناگن رانی نے جو اسے اس طرح پلٹتے اور اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، شہزادے فہد نے تلوار جیسا خنجر اٹھا کر اسی انداز میں درخت سے لپٹی ہوئی ناگن رانی کے بلوں پر مارا کہ اس کے 3-4 بل کٹ گئے۔ ناگن رانی کے منہ سے زوردار چیخ نکلی، اس کے 4 ٹکڑے درخت سے زمین پر گر گئے۔ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہلاک ہو گئی۔ ناگ راجا جو ساگان دیو کے روم میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، ناگن رانی کو اس طرح شہزادہ فہد کے ہاتھوں ہلاک ہوتے دیکھ کر غضبناک ہو گیا۔ اس کا جسم نمودار ہوا، پھر وہ زوردار انداز میں چنگھاڑے مارتا ہوا شہزادے کی طرف دوڑ پڑا۔ شہزادے نے اس کے قدموں کی آواز سنی تو وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، آؤ آؤ مکار ناگ راجا، تمہاری دھوکے باز ناگن رانی کو تو میں نے ہلاک کر دیا، اب تمہاری باری ہے۔ چند ہی لمحوں میں دیو اس کے قریب آ گیا اور بولا، تم نے میری بیوی ناگن رانی کو ہلاک کر دیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ناگ راجا نے چنگھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر جیسے ہی شہزادے کی طرف بڑھا، شہزادے کا خنجر والا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر تیزی سے دیو کی دائیں آنکھ میں جا گھسا۔
देव खौफनाक अंदाज में चिंगाड़े मारता हुआ उछला और पुश्त के बल जमीन पर गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगा। फिर देखते ही देखते हलाक हो गया। जैसे ही वो हलाक हुआ उसका जिस्म सिकुड़ने लगा और फिर वो देव से नाग बनता चला गया। नागन रानी का भी इंसानी सर खत्म हो चुका था और वो नागन जैसी हो गई थी। तुम जैसे धोखेबाजों का यही अंजाम होता है। शहजादा फैद ने उन दोनों मुर्दा नाग और नागन को नफरत से देखते हुए कहा और उस तरफ चल पड़ा जहां उसका घोड़ा था। वो सोच रहा था अगर उसे नेक बुजुर्ग का ख्याल ना आता और वो उनके पास ना गया होता तो वो यकीनन इस धोखेबाज नागन के धोखे में आ जाता और हलाक हो जाता। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने और सुनने के लिए देखते रहें जीएन स्टोरी टीवी, आरजी उर्दू स्टोरी। शुक्रिया।